السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درس فقر المرتجز۔ ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درس فقر کے حوالے سے تمام ویڈیوز اور ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے تاکہ تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، آج کا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم آپ کو جانتے بھی ہیں اور آپ کے درس بھی سنے ہیں کہ محبت اور اخوت کا آپ درس دیتے ہیں، تو آج یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فرقہ واریت کا دورہ ہے آج کل، اس کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقہ واریت سے ہر دور میں اولیاء اللہ نے اور فقراء نے نفرت کی ہے، اور جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے محبت کا درس دیا ہے، اور کسی بھی شکل میں ہو فقراء اولیاء نے ہمارے جو سلسلہ جلالیہ ہے، حسینیہ ہے، اس میں نفرت سے کا درس نہیں دیا گیا بلکہ محبت کا درس دیا۔ اور جو ایسے لوگ ہیں، اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ حسین بن نمیر کو اس گھر سے خوراکیں مل رہی ہیں۔ بسم اللہ۔ تو یہ کیونکہ فقر حسینی ہے تو یہ محبت پہ یقین رکھتا ہے، برداشت پہ، صبر پہ یقین رکھتا ہے۔ لیکن آج کل بس کچھ تنظیمیں آ گئی ہیں، پیسہ آ گیا ہے اور کمرشلائز ہو گئی ہیں یہ سارے نظریے، باتیں، تو یہ اب جو ہے نا بہت زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ رات دن یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تمام محبتیں عطا کرے، مل جل کر رہنا سکھائے، اور وہ تب ہو سکتا ہے جب ایک دوسرے کے مقدسات کو برداشت کرو گے۔ جب تک ایک دوسرے کے مقدسات کو آپ برداشت نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ محبت نہیں آ سکتی۔ برداشت کرنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ عادل ہے، وہ ہر کسی کو سزا دے گا، جزا دے گا۔ تو فقراء صرف محبت کا درس دیتے ہیں۔ اب اہل تشیع میں آپ دیکھیں، مکسرین ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، غالی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ دونوں جھوٹے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے، رونا یہ ہے کہ جھوٹے دونوں نہیں ہیں۔ کیوں اس وجہ سے دونوں نہیں ہیں کہ وہ جو روایتیں پڑھتے ہیں وہ ان کی عظمت کی، علی کی بیان کر دیتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی شرک نہ آ جائے اسے ڈرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ بہت غلط کام ہو رہا ہے پاکستان میں اہل تشیع کا، اور ایرانی وہ جو علماء کرام ہیں ان سے وابستہ مقلدین جو ہیں، تو ان میں یہ بہت غلط بات آ رہی۔ اس کا صرف حل یہی ہے کہ ہمارے جو ذاکرین ہیں وہ یہ باتیں سٹیجوں پہ نہ کریں، سٹیجوں پہ نہ کریں، اور یہی اہل سنت کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں ابو بکر عمر کے خلاف ہو، یہ سٹیجوں پہ تو نہ کریں نا۔ جو ان کے مقدسات والے لوگ ہیں کم از کم ان کے کانوں پر تو یہ نہ جا سکیں نا، یا آپ کا یہ روپ ان کو تو آپ ان کو نفرت کے لمحے تو نہ دکھا سکے نا۔ تب تو نفرت کا کلکم ہوگا جب مقدسات کا احترام کیا جائے گا ایک دوسرے کا۔ تو یہ لوگ جو گالی گلوچم پہ آ گئے، خلفائے راشدین پہ، ازواج رسول، اتنی گھٹیا باتیں سٹیجوں پہ۔ بھائی یہ خدا کا خوف کرو، نبی کی بیویاں ہیں، یہ تو رونے کا مقام ہے، یہ اس پہ تو پردہ دینا چاہیے ہر مومن کو۔ اپنی ماں کا کیا پردہ اتار رہا ہے وہ تو لانتی ہے جو اپنی ماں کا پردہ سٹیجوں پہ کھڑ کر اتار رہا ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے۔ یہ سچ تو سامنے آج آتا ہے، ہر کوئی سچ کو تو جانتا ہے، لیکن کچھ اس کے احترامات ہوتے ہیں، ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں اور احترام ہوتا ہے ان کا۔ تو یہ شیعہ اور یہ سنی، یہ دونوں جو ہے نا ان میں جو ہے نا فالٹ آئے، جن کی وجہ سے جو ہے ہمارے دشمن کو موقع مل گیا۔ اور دشمن ہمارا اتنا طاق ہے یہود و عنود کہ اس وقت انہوں نے ہمارے کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے، ہمارے کرپشن کی وجہ سے، کہیں یہی جہاں لوگوں کو جو ہے جلایا جا رہا ہے، چوریاں ہو رہی ہے، قتل کر رہے ہیں لوگ، سب کچھ برے کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں، تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ سچ نہیں ہے، سزا و جزا کا جھوٹے، یہ عدالتیں جھوٹی لگی ہوئی ہے۔ ایک عدالت سزائے موت دے دی ہے 2 بار، دوسری کہتی ہے اس کا جرم بھی نہیں ہے، تو یہ دیکھ نہیں رہے۔ تو یہ سب معاشرے کے اسی وقت آئیں گے جب عمران خان کو ہم نے کیوں سپورٹ میں نہیں کیا، کیونکہ کم از کم وہ یہ باتیں ریاست مدینہ کا نام لے کر یا ایک جذبہ دکھا کر ایک کرپشن کے خلاف
ایک سمت تو دکھا رہا ہے نا، اس سمت دکھا رہا ہے. تو یہ جو ہے نا ایران کے اس طریقہ کار پہ بھی اعتراض ہے. ایران والے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، میرے والد ایم پی وزیر تھے جب، تو اس وقت ہم سفیر صاحب سے ملتے تھے، تو دعوتیں بھی وہ دیتے تھے ایز اے سرکاری سطح کی. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے نا جب کوئی مارتا ہے شیعہ پہ ظلم ہوتا ہے تو یہ جو مولوی صاحبان ہوتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں، دیکھیں جی ہمارے اتنے بیوہ ہو گئی ہے جی، ان کے لیے مہربانی کریں، امداد کریں، رقم کریں، کیسوں کے لیے پیسے دیں، جو کیس ہم نہیں لڑ سکتے پھر کہ ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم اپنا قصاب لے سکیں. تو یہ لوگ جو ہے نا ڈائریکٹ ان کے ہاتھوں میں پیسے دے دیتے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے نا یہ فساد ہو جاتا ہے. یمن میں دیکھیں، یمن میں کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. انہوں نے جو ہے نا اگر یمن کے لوگوں سے آپ کو محبت تھی تو آپ ان کو ہتھیار نہ دیتے، ان کی حکومت کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو، اپنی کمیونٹی کو آپ آسائشیں دے دے، آپ انہیں سکیمیں دیتے تاکہ ان کا معیار زندگی برابر ہو. یہ تو نہیں کہ آپ ان کو جو ہے نا ہتھیار دے رہے ہیں، بم اسلحہ بارود دے رہے ہیں، بھوک دے رہے ہیں، افلاس دے رہے ہیں کہ لڑو. تو یہ باتیں جو ہے نا سچ والی جو ہے نا یہ سچ ہے. آپ ہمارے ڈی خان میں دیکھیں، آج بھی کراچی سے آپ دیکھیں کتنے دہشت گرد انہوں نے پکڑے ہیں جن کو ان کا ٹرینڈ کیا گیا اور یہاں آ کر مروایا گیا. تو یہ پیسے اگر یہی بات کہتے ہیں کہ اگر یہ پیسے خدمت کرنا چاہتے ہیں ایران کے لوگ اپنے شیعوں کی، اپنے مظلوموں کی، تو وہ حکومت کو آئیں ادھر، اب ان کا نظام ہے، سفارت خانے ہیں، آئیں جن کی لسٹ ان کو دیتے ہیں وہ آئیں، ڈپٹی کمشنر ہمارا ساتھ ہو، پروگرام بنے، ان کو عزت دیں، اور ساتھ ایک دو اہل سنت کے علماء لے آئیں اور جو ہے نا ان کو کہیں کہ جناب یہ دیکھو ظلم ہو رہا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اہل سنت کا عالم اس کو کنڈیم کرے گا. یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ آپ کو 10 لاکھ دیا ہے ٹھیک ہے، ایک کو مار دے، پھڑکا دے، فلاں کر دے. یہ تو پھر فساد شروع ہو جائے گا اور اسی چیز کا آج تک چلا آ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا بہت سارے ہمارے جو ہے فقراء کی، اس میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ان میں کوئی اختلاف ہی نہیں تو یہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ جناب سیدہ کی مزار آج بھی بول رہی ہے کہ اختلاف ضرور ہے تو ہے، لیکن کم از کم جو ہے نا فقراء کو یہ اس دور میں جو ہے نا محبتوں کے در ایک دوسرے کے ساتھ ملانا چاہیے. اب آپ دیکھیں ہماری اس کوششوں کی، کیونکہ مخدوم بلوٹ ایک میری شخصیت کا نام نہیں، ایک پورے مرکز کا نام ہے، تو لوگ باتیں سنتے ہیں ہماری. تو جب سے میں نے یہ محبت اور اخوت کی تقریریں شروع کی ہیں الحمدللہ دونوں طرف سے، اولیاء دونوں طرف سے ہوتے ہیں، لیکن حالات مجبور کر دیتا ہے ان کو، وہ مجبوری میں وہ ہوتے ہیں. ورنہ اہل حدیث میں نے اولیاء اللہ دیکھے ہیں، اہل تشیع میں دیکھے ہیں، بریلویوں میں دیکھے ہیں میں نے بڑے بڑے اولیاء اللہ، زندہ اولیاء. تو یہ جو تعصب کی آنکھ مٹا دیتے ہیں، جو فرقہ واریت سے دور ہو جاتے ہیں، جو محبتیں کرتے ہیں، جو گالی دینے کی بجائے دعاؤں اس کے پیچھے مانگتے ہیں، ان کو گناہ بشکوانے کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ جو ہے نا یہ لوگ نفرت دے رہے ہیں اور ہم نفرت کے خلاف ہیں. ہم اس کی بات یہی کہتے ہیں دونوں طرف کے علماء کو کہ وہ جو ہے نا دونوں طرف، غضنفر صاحب کو دیکھیں کتنا بڑا عالم ہے، عظیم عالم ہے، اور یہ لوگ جب ان لوگوں میں باتیں کرتے ہیں جن کے وہ اہل ہی نہیں، تو پھر وہ ایک دوسرے کو شرک کا فتویٰ دے. شام میں یہی ہوا کہ جب انہوں نے وہ کیا تو جو علماء تھے توحید پرست تھے جن کے سمجھ میں وہ باتیں نہیں آئی تھی، کیونکہ یہ ٹائم ٹریولر ہوتے ہیں، علی ٹائم ٹریولر، یہ وقت سے پہلے باتیں بتا دیتے، لیکن ان کے یہ روپ ہیں جو آ کر ثابت ہوں گے. تو اب تصادم جو کرتے ہیں یہ بالکل غلط کرتے ہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں. خداوند تعالیٰ کی جو ہے نا خلاف یا ایسی باتیں کرنا، ہم ہر عالم کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن جو ہے جن کے پاس وہ ہمیں جناب رسول خدا نے درس دیا ہے کہ اگر چین والے دہریوں کے پاس بھی علم ہو تو اسے وہاں بھی جاننا پڑتا ہے، ان کی سننی پڑتی ہے. تو علم لینے میں ہم کسی سے بھی دریغ نہیں کریں گے، یہ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، نہ شیعہ تنظیموں میں ہم پہلے سے گئے نہیں ہیں، نہ تنظیم فقر کی کوئی فقراء کی تنظیم نہیں ہے، سب تنظیمیں ہماری ہیں، ہم سب تنظیموں کو دعا دینے والے. تو اس لیے جو ہے نا یہ اس چیز میں ہم داخل نہیں ہوتے، لیکن جو ہے نا یہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو لگام دونوں طرف سے آ جانی چاہیے. اور جو یہ بھی کہتے ہیں ایران کے علماء کو خصوصاً کہ آپ اہل تشیع کی ایک حکومت کے سربراہ ہیں، وہاں ایک گوشہ نشین عزت مآب سید کا مقام ہے،
روح اللہ خمینی نے جو سجایا ہے، یا اب خامنائی صاحب جو بیٹھے ہیں اتنے بڑے مقام پہ، تو ان کو بھی انہی کی طرح سوچنا چاہیے، حق کی طرح سوچنا چاہیے۔ ان چھوٹے چھوٹے جن کا پیشہ ور مولویوں کے کہنے پہ ان سے بھی غلطی، احمد نژاد جیسے لوگ جو ہے نا عطاب میں ہیں، جو یہود و نصارہ کے خلاف شیر ببر تھے، ڈرتے تھے دنیا، اس کا کیا حال ہوا۔ ہمارے ادھر دربار تھے، درویش تھے، بلڈوزر چلا دیے گئے، اور جو ہے نا دین کو ایک بالکل محدود کر کے رکھ دیا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے وہاں بھی گروپ ہیں، ان میں بھی گروپ ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس کو ہم ایران کی کو نہیں مانتے، اور یہ بھی نہیں مانتے جو ان کا طریقہ کار ہے کہ مومنین کی یہ خدمت کرو کہ ان کو جو ہے نا ہتھیار دو تاکہ آپ لڑو اور مارو ان کو، یہ اس کے ہم خلاف ہے۔ اور یمن میں جو کچھ یہ ہو رہا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں۔ اور یہ علماء جو ہیں جو خدا کی توہین کرتے ہیں، اور وہ جو مقصرین ہیں، اب کہتے ہیں علی ولی اللہ بس جس طرح دیکھو کتنا وہ آیا، لیکن آج یعصوب الدین رستگار، میں پہلے ان کو بتاتا تھا نہیں مانتے تھے، آج کل ہر ویڈیو پہ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے بندے یہ کیا رستے سے بھٹکی ہوئی باتیں کر رہے ہو کہ علی کی ولایت نماز میں آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان گھٹیا لوگوں کو کہ یہ عالم نہیں ہوتے جو یہ چیزیں پاس کراتے ہیں، یہ پروفیشنلز ہوتے ہیں جو اس لبادے میں رہتے ہیں اور اس پہ اپنا وہ حاویہ قائم، یہ پروفیشنلز ہوتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔